قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ ہر مسلمان یہ ویڈیو ضرور دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ حضرت ابراہیم کی خواہش پر پیش آنے والا معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے قرآن مجید سے بھی اور صحیح بخاری حدیث سے بھی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا وہ میٹر اور ہے، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے جو انسان فوت ہو جاتے ہیں وہ دوزخ والے دوزخ اور جنت والے جنت میں اپنے اپنے اعمال ناموں کے حساب سے نتائج حاصل کر کے جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا کبھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور پھر قیامت والے دن ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور وہ جنتیوں کے ساتھ، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی اور وہ دوزخیوں کے ساتھ۔ اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلے باوجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا، اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام بلا اتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈرونے انسان ہوں گے، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خون خوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنے قد و کاٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خون خوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری دیواروں پر چٹ جائیں گے۔ سامنے کوئی درخت نظر آئے گا تو اسے منٹوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے، اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دابت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔
کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ سے نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں پر تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے، لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں اور 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے یورپ کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے آپ کو معاوضہ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے معاوضہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئی۔ انہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین میں بہت گہرائیوں میں کھود کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئیں اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا، اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کے سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی ایسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔
آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا، اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی، اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے، اور وہ ایسی آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوئی ہوں گی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا، اور وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کی کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو ناظرین، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ ان لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے فرشتوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے،
اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی، اور ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اے میرے رب، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر پیش آنے والا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس جلدی سے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں انسانی علم کے 3 مدارج ذکر فرمائے ہیں: علم الیقین اور عین الیقین۔ عین الیقین ایک ایسا علم ہے جو تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو عین الیقین کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حیات بعد الممات کے بارے میں کبھی بھی تشکیک کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں سورۃ الانعام آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے روز سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ابتدا ہی سے اپنی نگرانی میں رکھتے اور پالتے ہیں۔ یہاں عین الیقین کے درجے کو پانے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سوال پیش کر رہے ہیں۔ رب حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے الزام سے بچانے کے لیے ہی یہ سوال فرمایا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام تم بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً عرض کرتے ہیں کہ میرے رب کیوں نہیں، میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں تاکہ قیامت کو اٹھنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میرے دل کا ایک ایک گوشہ اور ریشہ گواہی دے رہا ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا یقینی ہے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑ کر انہیں مدت کے لیے اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء مختلف پہاڑوں پر رکھ کر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے آواز دو۔ آواز سنتے ہی وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے، اور اس کے ہر کام اور حکم میں بہت سی حکمتیں پنہا ہوتی ہیں۔ پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پرندے زندہ ہونے کے بعد ڈر کر ادھر ادھر نہ اڑ جائیں۔ اڑ کر آنے کی بجائے چل کر آنے کی وضاحت فرمائی کہ بعد میں آنے والے قیامت کے منکر لوگ یہ نہ کہیں گے کہ ذبح ہونے والے پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوئی اور پرندے اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے کی بجائے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جس سے ہر قسم کے شبہات کا ازالہ کر دیا گیا۔ پرندوں کے اجزاء اس لیے مختلف چٹانوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی جس حال میں مرے اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت میں اپنے سامنے پیش کرے گا۔ مار کر اٹھنے کے عقیدے کو قرآن مجید اس طرح زوردار طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد اس عقیدے کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔